افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ابھی بھی کچھ ایسے لوگ جیسے دیگر چیزوں کو وہ بدعت کہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. کچھ کو ربیع الاول میں مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر رجب گزرتا ہے تو معراج میں مسئلہ ہو جاتا ہے، شب برات ہوتی تو بھی ان کو مسئلہ ہے، نماز پڑھیں تو بھی مسئلہ ہے، میلاد کی بریانی کھائیں تو بھی مسئلہ ہے، شب برات میں حلوہ کھائیں تو بھی مسئلہ ہے. اچھا بھی نئی بریانی بنا رہے، نئی حلوہ کر رہے، نہ کچھ کر رہے، شب برات کو نفل پڑھنے آ رہے ہیں، ان کو نفل پڑھنے میں بھی مسئلہ نہیں پڑھو گے. رجب اور شعبان کے ابتدائی یہ وہ مہینہ ہوتا ہے ہر مدرسے کے اندر تعلیم ختم ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس سال کی اختتام بخاری کی بڑی بڑی محفلیں جلسے ہر مدرسے میں ہو رہے ہوتے. بندہ پوچھے کہ شب برات میں لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں تو آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، اور آپ یہ جو جلسہ کر رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت کریں گے؟ آپ نے بڑے بڑے بورڈ دیکھے ہوں گے، اشتہارات دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو یہ عجیب سی کیفیت ہے. نفل پڑھنے کے لیے بھی آپ کہتے ہیں کہ اس پڑھنے کی بھی کوئی دلیل دو، کیوں پڑھ رہے ہو نفل؟ بھائی بھی آپ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں، جمعے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں 2 رکعت نفل شکرانے میں پڑھ لوں، بھائی میں صلاۃ التوبہ کے پڑھ لوں، میں 2 نفل ویسے ہی پڑھ لوں، تو کیا اس کو یہ دکھانا پڑے گا کہ یہ 2 نفل کس صحابی نے پڑھے تھے یا کس جگہ یہ لکھے ہوئے ہیں؟ وہ تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنت میں گیا اور جنت میں نے اپنے صحابی بلال ان سے فرمایا، مؤذن رسول سے کہا، اپنے مؤذن سے کہنے لگے کہ اے بلال یہ بتاؤ میں جنت میں جب گیا ہوں تو جنت میں تیرے چلنے کی آواز جو جوتوں سے پیدا ہوتی ہے، یہ آواز میں نے جنت کے اندر سنی ہے کہ بلال کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. بلال کیا وجہ؟ کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل بڑی پختگی اور ہمیشگی کے ساتھ جاری ہے، وہ یہ ہے کہ جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز میں پڑھ لیتا ہوں، وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. اور یہ عادت بنانی چاہیے. تحیت الوضو کی ایک نماز بھی ہے کہ آدمی وضو کرے، مکروہ وقت نہیں ہے، 2 رکعت آپ پڑھ لیں، آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں. کا بس یہ عمل ہے. حضور اسلام نے یہ نہیں فرمایا بلال مجھ سے پوچھ تو لیتے، یہ عمل کر رہے ہو پہلے مجھ سے تو پوچھتے کہ یہ کیوں عمل لیں. وضو کے بعد کی نماز یہ کون سی نماز ہے، مجھ سے پوچھتے. یہ نہیں فرمایا، بلکہ بلال کے اس عمل کو یہی فرمایا. ہاں یہی وجہ ہے کہ میں جنت میں گیا ہوں، جنت میں بھی تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی. نفل نماز بلال پڑھ رہے ہیں، حضور انہیں بشارت بھی دے رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. بلال حبشی صحابی رسول، مؤذن رسول. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بلال سے حضور اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کو جب کہا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کرتے عمل. تو ضابطہ یہ بنا کہ نیکی کرنے والے کو یہ دکھانا نہیں پڑے گا کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں، اس نیکی پر یہ حدیث یا یہ قرآن کی آیت یا یہ عمل اگر کام صحیح ہے، کام نیکی والا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ اپنی دکان پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، کوئی بندہ آپ کو روک سکتا ہے کہ بھائی کسی صحابی کے پہلے دکھاؤ ہمیں کس صحابی نے دکان کھول کے قرآن پڑھا تھا؟ اور میرے بھائیوں قرآن تو پڑھنے دو، اب نماز تو پڑھنے دو. معراج اور میلاد میں مسئلے تھے، اب نماز کے اندر بھی تمہیں شروع ہو گئے. اور جو عوام آنا چاہتی ہے ان کو بھی گویا کہ مسجدوں سے دور کرنا ہے.
اللہ نے یہ پیاری راتیں اور یہ پیارے دن اپنے بندوں کی بخششوں کے لیے، آئیں تو صحیح، نیکی کی طرف آئیں تو صحیح، جھکیں تو صحیح، کسی کا جھکنا رب کی بارگاہ میں ایسا پسند ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کو خاص آپ قبرستان تشریف لے کر گئے، جنت البقیع میں تشریف لے کر گئے، اور پھر آپ نے یہ خوشخبری اور بشارت اللہ کی رحمت کی یہ عطا فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اللہ آج کی رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ، ایک بکری کے بال کوئی گن کر دکھا دے، لیکن فرمایا پورے قبیلے میں سب سے زیادہ عرب میں بکریاں پالنے والا جو شخص ہے، اس کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ۔ مقصود یہ ہے کہ اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں کہ اس کی گنتی اور شمار میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، رب بخشتا ہے۔